لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء المجتهدون الذي دانا أرضه ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صلوات پڑھ دیں معزز سامعین کرام و بزرگان قوم ملت و دوستداران عزیز، خمسہ ایام فاطمیہ جس کا عنوان محبت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اس کے اثرات، جس کی آج چوتھی مجلس ہے، اور بیان اور کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ اگر ہم واقعاً اہل بیت سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس دعوے کی دلیل بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ دنیا کے کسی بھی سسٹم میں دعویٰ بغیر دلیل کے ناقص ہے. جس طرح سے ہم خدا کو مانتے ہیں دلیل سے مانتے ہیں، توحید ہے ہمارے وجود میں تو اس کا اثر بھی ہے. اگر توحید ہو اور پیشانی سے اس کا اثر نمودار نہ ہو تو اس کا مطلب ابھی گردن میں اٹکی ہے، دل میں نہیں اتری ہے. خدا کو وہ توحید پسند نہیں ہے جو وجود میں اتر نہ سکے. نبوت پر یقین ہے، اور نبوت پہ اگر ہمارا ایمان ہے اور نبی کو ہم نبی مانتے ہیں تو اس کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہماری زبان سے یہ نکل رہا ہو اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی کیا؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول تھے نہیں، ہیں، ہے نا؟ ہاں، ہم ہی ہیں بس جو مانتے ہیں کہ ہیں، باقی تھے. الحمدللہ کہتے سب ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ اذان اور کلمے میں ذرا سا فرق ہے. ہمارے بچے جو ہے جب تجوید میں اس کو یاد کرتے ہیں کلمہ اور اذان تو دونوں ایک ہی طرح پڑھ دیتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن کلمے میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فرق ہے دونوں میں. وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں محمد الرسول اللہ ہے. یہ اکثر بچوں کے لیے تھا. تو اگر ہم واقعاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور
یقین ہے ہمیں کہ ان کی نبوت ہمارے وجود میں اتر گئی ہے تو اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ہم اصول دین میں اگر عدل کے قائل ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ بغیر عدل کو مانے ہوئے ہم اصول دین پر عمل نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف زبان سے یہ اقرار نہ ہو کہ ہم عدل کو مانتے نہیں، بلکہ ہماری زندگی میں عدالت کا نمونہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ عادل ہیں یا نہیں؟ ہم اپنی بیوی کے ساتھ عادل ہیں یا نہیں؟ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ عادل ہیں یا نہیں؟ ہم اپنے بھائی کے ساتھ عادل ہیں یا نہیں؟ یہ اپنے اندر بار بار ہر رات کو سوچنا چاہیے اور سوچ کے چیک کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ عدل کو مانتے ہیں لیکن ہماری بیوی ہم سے راضی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو ہماری بہن ہم سے راضی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری چچی ہم سے راضی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھائی ہم سے راضی نہ ہو۔ اللہ آواز دے گا، جو بندہ اپنے بھائی کو راضی نہ کر سکے، جو بندہ اپنی بہن کو راضی نہ کر سکے، جو بندہ اپنے پڑوسی کو راضی نہ کر سکے، وہ فاطمۃ الزہرا اور خدا کو کیا راضی کر پائے گا؟ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ لہٰذا نہ زمین ساتھ میں لے کے جانا ہے، نہ سونا ساتھ میں لے کے جانا ہے، نہ گھر اور بنگلہ اور گاڑی لے کے ساتھ میں جانا ہے جیسے آئے تھے ویسے ہی جانا ہے۔ لہٰذا خواب غفلت میں نہ رہے انسان، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ کل کی گفتگو یہاں پہ رکی تھی کہ بدلنا فوری طور پہ انسان اپنے آپ کو نہیں بدل سکتا ہے نا۔ ایک آدمی دن میں 4 مرتبہ اپنے گھر میں لڑتا ہے تو ایک ساتھ چاروں نہیں چھوٹ سکتا، کوشش کر سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا کم کرے، اپنے غصے پہ کنٹرول کرے۔ مولانا غصے پہ کنٹرول بھی کیا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی نمونہ ہے آپ کے پاس؟ ارے مولانا میرے اندر تو جلال ہے، میرے مزاج کے خلاف اگر ہو جاتا ہے تو مجھ سے تو برداشت ہی نہیں ہوتا، میں تو پلیٹ توڑ دوں، ٹی وی توڑ دوں، بچے کو توڑ دوں، بیوی کو توڑ دوں، کیا توڑ دوں مجھے خود بھی پتہ نہیں چلتا۔ اس کا مطلب دعویٰ ہے، محبت کا دعویٰ ہے، ابھی اثر وجود میں نہیں آیا ہے۔ مولانا کوئی مثال ہے؟ میں نے کہا اسی لیے خیبر کو 2 انگلیوں پہ اٹھانے والا، ازدر کو 2 انگلیوں سے چیرنے والا، مرحب کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والا، جب کل کفر سینے پہ سوار ہو کل کفر کے سینے پہ سوار ہو جاتے ہیں تو ایسے عالم میں جب وہ اپنا لعاب، اپنا دہن کا لعاب مولا کے چہرے پہ پھینکتا ہے تو مولا کا عالم غصے سے عجیب ہو جاتا ہے، لیکن کیا کیا؟ سینے سے اتر گئے، ہے نا، سینے سے اتر گئے۔ کیا پیغام دیا؟ یہی پیغام دیا، دیکھو جب تمہیں غصہ اپنے کنٹرول سے باہر لگے تو تم اس مقام سے ہلک ہو جاؤ، اس جگہ سے دور چلے جاؤ۔ اور یہی ہوا بھی، مولا اترے، تھوڑی دیر کے بعد مولا نے پوچھا کہ بتا تیری کوئی آخری خواہش ہے؟ تو اس نے کیا کہا کہ اپنی تلوار مجھے دے دیجئے۔ دیکھیے غصہ چھوڑنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، مولا خدا جزا کیا دیتا ہے؟ اپنی تلوار، یا علی اگر دے سکتے ہیں تو اپنی تلوار مجھے دے دیجئے۔ علی نے دیا یا نہیں دیا؟ مجلس سنتے ہیں آپ، علی نے کیا کیا؟ تلوار دے دیا، کہا یہ لے لے۔ بعد میں کسی نے پوچھا کہ یا علی کہیں جنگ میں ایسا ہوتا ہے کہ سپاہی اپنی تلوار اپنے دشمن کو دے دے؟ یہ تم نے کیا کر دیا؟ علی آواز دیتے ہیں نادان تجھے پتہ ہی نہیں، میری تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، اس کا دل میرے کنٹرول میں تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
میں نے تلوار دے دی تھی اس کو، لیکن اس کا دل میرے کنٹرول میں تھا۔ تو اگر آپ غصہ چھوڑیں تو وہ جو گھر کے اندر اختلاف ہے خدا دلوں کو آپ کے کنٹرول میں دے دے گا، آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ تربیت ایسے ہی نہیں ہوتی۔ کل کی مجلس یہاں تک پہنچی تھی کہ خداوند عالم نے پوری انسانیت سے انتخاب کیا، چنا، تو کتنے نکلے؟ 1,24,000 ہے نا؟ ان 1,24,000 میں پھر استفا کیا، چنا، کتنے نکلے؟ 313۔ 313 میں پھر فلٹر کیا، استفا کیا، 5 نکلے۔ 5 میں پھر انتخاب کیا تو ایک بنا جسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی ایک بنا جسے مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ شاید بات کل نہیں پہنچ پائی تھی، یہیں سے آغاز کرتا ہوں مجلس کا، کہ عظمت نبی کریم سمجھیں۔ اگر نبی کسی بزم میں آ جائیں تو کیا اولو العزم بیٹھے ہوں گے؟ کیا کریں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر 313 بیٹھے ہوں تو بیٹھے رہیں گے؟ سب کھڑے ہو جائیں گے۔ 1,24,000 بیٹھے ہوں سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا 12 امام بیٹھے ہوں، میں نے کہا پوری انسانیت کا دار و مدار بس 2 چیزوں پہ ہے، یا نبوت پر یا امامت پر۔ آدم سے لے کر نبی کریم تک نبوت کا سلسلہ، علی سے لے کر آخری امام تک امامت کا سلسلہ، اگر یہ سب کے سب ایک جگہ بیٹھے ہو اور محمد عربی تشریف لائیں، توجہ کرے، تو ان میں سے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ بیٹھا رہ جائے۔ سلام کرو عظمت سیدہ کو۔ ارے یہ سبھی نہیں، خود محمد عربی بھی بیٹھے ہو اور سیدہ آ جائے تو کیا ہوگا؟ سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اچھا سیدہ بھی بیٹھی ہوں، نبی بھی بیٹھے ہوں اور سارے انبیاء بھی بیٹھے ہوں اور علی آ جائیں، نہیں توجہ کرے، کوئی روایت نہیں ملتی۔ روایت یہ ملتی ہے کہ کلما دخلت فاطمہ، جب بھی جناب فاطمہ زہرا داخل ہوتی تھی، اقامہ، نبی کھڑے ہو جاتے تھے، الیہا، ان کے لیے ان کی طرف بڑھ کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن کہیں ایک روایت بھی نہیں ملتی جب بھی فاطمہ آتی تھی علی کھڑے ہو جاتے تھے۔ آپ بتائیے کوئی روایت کہ جب فاطمہ آتی تھی علی کھڑے ہو جاتے تھے؟ نہیں، نبی کے لیے ہے، علی کے لیے نہیں ہے۔ ہاں یہ روایت ملتی تھی کہ جب علی آتے تھے، کہ توجہ کرے میرے عزیزو، جب علی، اسلام کا قانون ہے کہ جب شوہر آئے زوجہ کے لیے احترام ضروری ہے، تو جب علی آتے تھے فاطمہ کھڑی ہو جاتی تھی، تو جب علی آتے تھے تو خالی فاطمہ کھڑی نہیں ہوتی تھی۔ توجہ کرے میرے، جب علی آتے تھے تو فاطمہ کھڑی ہوتی تھی، جب فاطمہ کھڑی ہوتی تھی تو نبی کھڑے ہوتے تھے۔ نہیں، جملہ بدل دوں، جب فاطمہ آتی تھی تو صرف نبوت اٹھتی تھی، جب علی آتے ہیں تو نبوت بھی اٹھتی ہے، عصمت بھی اٹھتی ہے۔ اب کیا کروں؟ ابو طالب حال میں پڑھ رہا ہوں، اگر یہ فقرہ نہ پڑھوں تو رائے گا چلا جائے گا۔ سلام کرو عظمت جناب ابو طالب کو کہ جب علی بھی بیٹھے ہو، فاطمہ بھی بیٹھی ہو، رسول بھی بیٹھے ہو اور ابو طالب آ جائیں، توجہ کرے، ابو طالب آ جائیں تو اب علی احترام میں کھڑے ہوئے، فاطمہ علی کے احترام میں، فاطمہ رسول اللہ کے احترام میں، پورے انبیاء رسول اللہ کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ تو اب جملہ آپ کے حوالے کر دوں، جس کے لیے
صرف نبوت اور عصمت اٹھے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے لیے نبوت بھی اٹھ جائے، عصمت بھی اٹھ جائے، امامت بھی اٹھ جائے، اسے ابو طالب کہا جائے۔ صلوات علی مولا، علی مولا، سبھی بولی پلک بولا، علی مولا، علی مولا، سبھی بولی پلک بولا، علی مولا، علی مولا، نعرہ حیدری۔ غور کریں آپ عظمت جناب سیدہ اور عظمت جناب ابو طالب کو۔ ہم محسوس نہیں کر سکتے کہ خدا نے کیا عظمت عطا کی۔ اللہ نے تربیت کی دنیا جب قائم کی اور کہا کہ دیکھو ہم تمہیں تربیتوں کے لیے نمونہ پیش کرتے ہیں، تو خداوند عالم نے نبی کریم کے سہارے کے لیے دو شخصیتوں کو خلق کیا۔ ایک سہارے کا نام ہے ابو طالب، اور دوسرے سہارے کا نام ہے خدیجہ۔ کتنی مجلسیں پڑھتے ہیں ہم، سنتے ہیں آپ، اور بڑے نعرے لگاتے ہیں، ہے نا، لیکن کبھی اس بات کو محسوس کیا کہ جب خداوند عالم نے اپنے حبیب کو دین اسلام کا کام کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا تو دو ذات کو ان کے ساتھ لگایا، اور ہمارے لیے درس عبرت رکھا کہ تمہارے پاس دو چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یا تو طاقت ہے، یا تو بولتے جائیے پیسے بیٹھے ہیں، ہاں دو چیزیں ہیں، یا تو طاقت ہے یا تو مال ہے۔ اور اس زمانے میں ابو طالب جیسی طاقت کسی کے پاس نہیں، اور خدیجہ جیسا مال کسی کے پاس نہیں، اور بنانی ہے نسلوں کے لیے تربیت کا مرکز۔ توجہ کرے میرے عزیزو، تو اللہ نے قانون یہ بنایا کہ اے میرے حبیب، بیٹی تمہارے گھر میں دوں گا۔ ارے میرے عزیزو بات پہنچ رہی کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، بیٹی تمہارے گھر میں دوں گا، لیکن اب تمہارے گھر اتنا بڑا کسی کا گھر ہی نہیں، تو اب بیٹا کہاں سے لاؤں؟ اللہ نے کہا گھبراؤ نہیں میرے حبیب، اگر بیٹی تمہارے گھر کی ہوگی تو بیٹا میرے گھر کا ہوگا، ہے نا۔ تو ان کے جیسا مال کسی کے پاس نہیں، ان کی جیسی طاقت کسی کے پاس نہیں، ہے نا۔ کتنی طاقت ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، کتنی طاقت، اتنی طاقت کہ ابو طالب کفار مکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ کہتے ہیں کہ اگر سورج ڈوبنے تک میرا محمد مجھ تک نہیں پہنچا تو تم سب کے سروں پہ گردن نہیں ہوگی۔ اتنی طاقت، اور مال کتنا، اتنا مال کہ پیغمبر سر جھکائے ہوئے کھڑے ہیں۔ جناب خدیجہ قریب آئیں، اے میرے والیو وارث، سر جھکانے کا کیا سبب ہے؟ آواز دی، اے خدیجہ، یہ جو نئے مسلمان ہیں انہیں کفار پریشان کر رہے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ کہا ان کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کہا اچھا انہیں بلاؤ، سب کو میرے دروازے پہ بلاؤ، بلاؤ، خدیجہ بلا رہی ہے۔ خدا کی قسم محسوس کرے، بلاؤ انہیں، دیکھیں مال کا کمال۔ کیا کیا؟ سب آ گئے، آئے دروازے پہ، لائن لگی ہے، الگ الگ روایتیں ہیں۔ پردے کے پیچھے سے جناب خدیجہ جناب رسالت مآب سے کہتی ہیں، یا رسول اللہ
یہ جتنے ہیں سب میرے مقروض ہیں. یہ جملہ سن لینا آسان ہے. ایک عورت کا پردے میں رہ کر بے حجاب نہ ہو کر پورے مکے کو اپنا مقروض بنا لینا یہ خدیجہ کا کمال ہے، اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے. سب مقروض ہیں جتنے ہیں، انہیں بلائیے، سب آئے، لائن سے کھڑا کر دو. یا رسول اللہ انہیں لائن سے کھڑا کر دیجئے اور انہیں کہہ دیجئے کہ آپ کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھتے جائیں، خدیجہ کا قرض معاف. اور کریں آپ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بہت مجلسیں اس پہ پڑھی جاتی ہیں جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب پر، اور بڑے واہ واہ اور بڑے نعرے لگتے ہیں، لیکن شاید کوئی اس بات کو محسوس نہیں کرتا اپنے وجود میں جو اللہ نے یہ دو شخصیات دے کے ہمارے لیے عبرت رکھی تھی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے جناب ابو طالب کی طاقت کو اسلام کے لیے صرف کروایا، جناب خدیجہ کے مال کو اسلام کے لیے صرف کروایا، اور ہمیں یہ نصیحت دی کہ اگر تمہارے پاس طاقت ہو، اگر تمہارے پاس دولت ہو اور دین کا کام ہو رہا ہو، توجہ کرے میرے عزیزو، اگر دین کا معاملہ آ جائے تو اپنی طاقت کو دنیا پہ صرف کرنا بیکار ہے، دین کے لیے استعمال کرو. اگر تمہیں اللہ نے مال دیا ہے تو مال کو دنیا پہ صرف کرنے سے اچھا ہے کہ دین کے حوالے کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دنیا پہ صرف کیا تو یہی ختم ہو جائے گا، لیکن دین میں لگا دیا تو یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب. صلوات پڑھ دے محمد والے زندہ باد. یا اور کریں آپ. لہذا ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس 1 کروڑ ہو تو میں دین کے لیے خرچ کروں. ہاں یہ بھی ایک سوچ ہے جو فلاں سیٹھ صاحب ہیں اگر وہ کچھ کریں گے تو ہو جائے گا، فلاں صاحب ہیں اور وہ کریں گے تبھی ہو پائے گا. ارے وہ مولانا صاحب اگر کوئی کام ہو تو وہ 5 کروڑ کے مالک ہیں، ان کے پاس جائیے کچھ ہو جائے گا. نہیں، ٹھیک ہے وہ کریں، وہ کر سکتے ہیں جو ان کا حق ہے نا، وہ ان کا کام ہے. جہاں تک ہم شاید سوچ بھی نہیں سکتے وہ کر سکتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں اللہ دولت دے، خوب مانگو، خوب مانگو. مانگنا غلط نہیں ہے، لیکن ویسے مانگو جیسے اہل بیت نے سکھایا ہے، تو غلط راستے پہ نہیں جائے گی. کیا؟ ایک شخص مسجد میں بیٹھا، آگے یہ بات تو کہہ کے آگے بڑھوں تاکہ نوجوانوں کو مانگنے کا سلیقہ آ جائے. ایک شخص مسجد میں بیٹھا ہوا ہاتھ اٹھا کہہ رہا ہے یا اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے، جیسے آج کے جوان کہتے ہیں، ہے نا، یا اللہ اتنی رزق دے دے. اور آج کل ایک نئی مصیبت آ گئی ہے، نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، نئی مصیبت ہے، ایک رات میں کروڑ پتی بننے کا شوق. بہت سارے نوجوان ایسے ہیں، میں اپنی قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنی قوم میں بھی ہیں، کہ ایک رات میں کروڑ پتی بننے کے چکر میں باپ کو بھی جیل پہنچا دیا ہے نا. لہذا یہ خواب چھوڑ دیں. دنیا میں جو بھی ترقی کر رہا ہے اس نے ایک محنت کا سلسلہ 10-20 سال خرچ کیا ہے، تب کسی مقام پہ پہنچا ہے نا. تو مانگیں کیسے اللہ سے؟ یا اللہ دے دے، سب مانگتے نہیں. اب تو کہتے ہیں مولانا وہ والی دعا پڑھو جس سے رزق بڑھتا ہے، وہ والی دعا بتاؤ، وہ تعویذ دو مولانا گھر میں جس سے رزق بڑھ جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ مولا نے بڑا آسان فارمولہ بتایا اس کو. اس نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ اتنا کروڑ، جو آج ہم کہہ رہے ہیں، اس زمانے میں تو درہم تھا، دینار تھا، اتنا دینار اتنا درہم مجھے عطا فرما دے. امام نے اس کی پشت پہ ہاتھ رکھا، آواز دی اگر مانگنا ہی ہے تو ایسے مانگ.
کہا مولا کیسے مانگوں، کیا یہ طریقہ غلط ہے؟ کہا نہیں ایسے نہیں، ایسی چیز مانگ کہ دین بھی مل جائے دنیا بھی مل جائے، ایسی چیز مانگ کہ دین بھی مل جائے دنیا بھی مل جائے گی۔ تو کہا کہا امام میں پروردگار عالم سے مال ہی تو مانگ رہا ہوں تاکہ میرا گھر آسائش آرام سب فراہم ہو جائے۔ امام نے کہا نہیں، اگر مانگنا ہے تو دعا کر، اے میرے اللہ حج کو مجھ پر واجب قرار دے دے۔ ارے میرے عزیزوں بات پہنچے گی نہیں پہنچی مجھے، اے میرے اللہ مجھے حج کی توفیق عطا فرما۔ اس نے کہا مولا حج مانگنے سے مال کیسے آ جائے گا؟ کہا تم نے حج کی شرط نہیں پڑھی، غیر مستطیع پہ حج واجب ہی نہیں ہے، مجھ پہ حج واجب قرار دے دے۔ جب اللہ حج واجب قرار دے گا تو مال خود بخود تمہارے پیچھے پیچھے آ جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو دعائیں مانگنے کا سلیقہ ہمیں اہل بیت نے سکھایا۔ تو یہ دو بڑی شخصیات، بہت وقت پورا اسی میں گزر جائے گا اگر میں آج کے مجلس جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب پہ پڑھ دوں، لیکن میرا موضوع نہیں ہے، میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا ہوں۔ یہیں سے اگر پڑھتا رہتا اور واہ واہ بھی ہو جاتا اور نعرہ وار اللہ کے مجلس ختم ہو جاتی ہے، لیکن مجلس نہیں ختم کرنا ہے۔ تو اللہ نے یہ دو شخصیات ہمارے لیے پیغمبر کے ساتھ لگائی اور آواز دی کہ جب دین پر وقت آ جائے تو ابو طالب اور خدیجہ کی سیرت کو مت چھوڑنا۔ مانگو دولت، خوب مانگو، جتنی دولت ہو جائے، اس لیے کہ جسے آپ اپنا مولا مانتے ہیں اس نے جاتے جاتے یہ کہا ہے کہ میرے دو بڑے دشمن ہیں۔ دنیا سوچ رہی تھی علی کسی کا نام لیں گے، لیکن علی نے کہا میرے دو بڑے دشمن ہیں، ایک کا نام غربت ہے اور ایک کا نام جہالت ہے نا۔ تو عزاخانے کی چھت پھاڑنے سے بہتر یہ ہے کہ علی کے ماننے والے ہو تو علی کے ان دشمنوں کو مارو۔ اگر مار نہیں ہے تو علی کے ان دو دشمنوں کو مارو۔ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم جہاں غربت دیکھیں اسے دور کرنے کی کوشش کریں، جہاں جہالت دیکھیں وہاں جہالت دور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم نے اس کی کوشش نہیں کیا تو ہمیں اپنے وقت کو بھی کہ امام کو بھی جواب دینا ہے اور خدا کو بھی جواب دینا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ بس میرے جو بات ختم ہو گئی، اب آگے بڑھ جاتا ہوں موضوع پہ کہ اللہ نے ان دونوں کو نبی کی خدمت کے لیے لگایا جب انہوں نے اپنا پورا سرمایہ نبی پر لٹا دیا۔ ابو طالب نے اپنی پوری حمایت، جناب خدیجہ نے اپنی پوری دولت، تو خدا نے دونوں کو جزا دیا۔ خدا نے دونوں کو جزا دیا۔ ابو طالب کے بیٹے جسے آپ پہلا امام مانتے ہیں، ہے نا، اللہ نے یہ جزا دی کہ علی ابو طالب میں مردوں کے لیے، ذات ابو طالب کے طرف سے مردوں کے لیے نمونہ عمل، اور خدیجہ کی آغوش میں عورتوں کے لیے جو نمونہ عمل بن کے آئی اسے فاطمۃ الزہرا کہا جاتا ہے۔ دنیا اسی میں پریشان تھی۔ ابھی تک تو معاملہ یہ تھا کہ دنیا ابو طالب اور خدیجہ کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، اتنے میں علی آ گئے، اتنے میں فاطمہ آ گئی۔ دنیا کیوں نہیں مان رہی ہے؟ اسی لیے کہ سب پریشان ہے، ان کے بیٹے جیسا کسی کا بیٹا نہیں ہے، ان کی بیٹی جیسی کسی کی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور کریں آپ،
اللہ نے دو نمونے دیے، مردوں کے لیے نمونہ علی، عورتوں کے لیے نمونہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا زہرا، لبیک یا زہرا، لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک یا حسن، لبیک یا حسن، یا حسین، لبیک یا حسین، یا عباس، لبیک یا عباس، یا سکینہ، لبیک یا سکینہ، یا زینب، لبیک یا زینب، یا مولا رضا، لبیک یا مولا، یا امام زمانہ، لبیک یا امام، یا غور کریں آپ، بس میں اپنے مرکز پہ آ گیا، چونکہ آج شب شہادت جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے تو کچھ جملے ان کے لیے بھی عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں، بات کو ختم کر دوں کہ مردوں کے لیے نبی کے زمانے میں جناب ابو طالب اور جناب فاطمہ بنت اسد، اس کے بعد مردوں کے لیے نمونہ رسول اسلام اور عورتوں کے لیے نمونہ جناب خدیجۃ الکبریٰ، اس کے بعد نسل آگے بڑھی، اللہ نے ابو طالب کی آغوش میں مردوں کے لیے نمونہ دیا جسے علی کہتے ہیں، اور خدیجہ کی آغوش میں عورتوں کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بنا کے دیا جسے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ دنیا نے کہا کہ یہ تو معصوم ہیں، ان کے جیسا بننا مشکل ہے، ہم کیا کریں؟ یہ کہاں عصمتوں کے پیرائے میں ڈھلی ہوئی شخصیات، آسمانوں میں رہنے والی مخلوقات، ہم زمین اور خاک اور گناہگار انسان کہاں وہ ہے نا؟ سنتے ہیں کہ نہیں آپ سنتے ہیں؟ بڑا اچھا جملہ کسی نے کہا ہے کہ جب جنت میں جانے کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جہاں علی وہاں ہم، جہاں فاطمہ وہاں ہم، اور جب عمل کی بات آتی ہے تو کہتے کہاں علی، کہاں ہم، کہاں فاطمہ، کہاں ہم۔ تو بھائی جیسے آپ یہاں کہہ رہے ہیں نا کہاں علی کہاں ہم عمل میں، ویسے ہی اللہ وہاں کہے گا کہاں علی اور کہاں تم، کہاں فاطمہ اور کہاں تم۔ تو یہ دو شخصیات اللہ نے دیا، عصمتوں کے پیرائے میں ڈھلی ہوئی شخصیات۔ خدا کی قسم اگر یہ شخصیتیں نہ ہوتی تو کائنات ظلم و جور کے اندھیرے اور گھٹا ٹوپ اندھیرے میں دم گھٹ جاتا کائنات کا، لیکن اللہ نے ان انوار مقدسہ کو اس دنیا میں بھیج کر آفتاب و مہتاب و ستاروں سیارے گان کی روشنی فراہم کی، بلکہ جملے بدل کے کہہ دوں انسان ہوتے لیکن انسانیت نہ ہوتی، کائنات ہوتی لیکن اس کے اندر انسان جیسا سرمایہ نہ ہوتا، سب کچھ خدا بنا دیتا، لیکن اگر ان انوار مقدسات کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کا ذرہ ذرہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ نے اسی لیے علی اور فاطمہ کے نور کو خلق کیا اور اپنے حبیب سے کہہ دیا اے میرے حبیب، میں اگر ان کو خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو پوری کائنات کو خلق نہ کرتا۔ جو کچھ بھی ہے یہ سب کس کا صدقہ ہے؟ علی اور فاطمہ کا صدقہ۔ بہت توجہ، اب جب عمل کرنے کا میدان آیا تو اللہ نے جسے ہمارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا تھا، جسے علی کہا جاتا ہے، جسے فاطمہ کہا جاتا ہے، صنف رجال یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گئی، کہاں علی کہاں ہم، صنف نسواں یہ کہہ کے پیچھے ہٹ رہی تھی، کہاں فاطمہ کہاں ہم۔ اللہ نے کہا اچھا میں نے انہیں معصوم بنا کے بھیجا تو تم ان کے قریب جانے سے ڈر رہے ہو، تو ہم پھر اسی علی اور اسی فاطمہ سے ایک بیٹا دیں گے جسے عباس کہا جائے گا۔ توجہ کریں میرے، ہم اسی اور علی اور فاطمہ کی آغوش سے ایک بیٹا دیں گے جسے عباس کہا جائے گا، اور ایک بیٹی دیں گے جسے زینب کہا جائے گا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا اللہ نے کہا اچھا یہ میں نے انہیں عصمتوں کے پیرائے میں ڈھال کے بھیجا تو تم ان کے قریب نہیں جا پا رہے ہو، تو ہم ان عصمتوں کی سانچے میں ڈھلنے والی شخصیات کی آغوش میں ایک بیٹا دیں گے جسے علی عقیل سے کہہ کے تلاش کریں گے اور فاطمہ اپنا بیٹا کہیں گی۔ نہیں توجہ کرے میرے عزیزو، ایک بیٹا دیں گے جسے عباس کہیں گے اور ایک بیٹی دیں گے جسے جناب زینب کہا جائے گا۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، خدا کی قسم کائنات میں علی اور فاطمہ کو دیکھ کے دنیا ابو طالب اور جناب خدیجہ کو خراج پیش کر رہی تھی کہ نہ ایسا بیٹا کسی کے پاس، نہ ایسی بیٹی کسی کے پاس۔ اللہ نے کہا اے علی اور فاطمہ ہم تمہیں 4 اولاد دیں گے، 2 امام حسن و حسین اور 2 بیٹیاں زینب و کلثوم۔ نہ حسن و حسین جیسا کسی کا بیٹا ہوگا، نہ زینب و کلثوم جیسی کسی کی بیٹی ہوگی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ غور کریں آپ، میر انیس کا بیٹا اپنے آپ کو میر انیس نہ کہلا سکا، حتیٰ ثانیہ میر انیس نہیں کہلا سکا، ہے نا؟ بڑے سے بڑے مجتہد کا بیٹا، کسی کو سنا ہے آج تک کہ ثانیہ سیستانی؟ نہیں سنا نا؟ وہ کہاں مرجع علی قدر، تو کوئی ذرہ ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، ہے نا؟ بڑے سے بڑا آپ دیکھ لیں، بڑے سے بڑے مقرر خطیب اکبر مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ اپنے بیٹے کو مرزا محمد اطہر نہ بنا سکے، ہے نا؟ جتنے بھی دیکھ لیں آپ تاریخ میں، سب کے یہاں ملے گا کوئی اپنے باپ کا ثانی نظر نہیں آتا، کوئی اپنی ماں کا ثانی نظر نہیں آتا۔ خدا کی قسم، ارے غیر معصوم کا ثانی کہلانا آسان ہے۔ کائنات میں صرف 2 ہی ہیں، ایک کا نام عباس اور ایک کا نام زینب۔ انہیں ثانیہ حیدر کرار کہا گیا، انہیں ثانیہ زہرا کہا گیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ نہ ان کا کوئی تقابل، نہ ان کا کوئی تقابل، نہ ان کا کوئی مقابلہ، نہ ان کا کوئی مقابلہ۔ ارے عباس کو صرف ثانی ہی نہیں کہا گیا، بلکہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب گھوڑے کو ایڑ لگا کے صفین میں نقاب لگا کے باہر آئے ہیں تو ہر بھاگنے والا کہہ رہا تھا میرے پیچھے علی آ رہے ہیں، میرے پیچھے علی آ رہے ہیں۔ تو نہ عباس کا کوئی تقابل، نہ جناب زینب کا کوئی تقابل۔ اسی لیے شاعر نے کہا، 4 مصرے پتہ نہیں مجھے یاد ہے، پڑھ چکا ہوں نہیں پڑھا ہوں، پھر سے پڑھ دے رہا ہوں، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی یا علی حق حق ہے۔ جزاک اللہ۔ غور کریں آپ، نہ ان کا کوئی مقابلہ، نہ ان کا کوئی مقابلہ، نہ ان کا تقابل، نہ ان کا تقابل۔ فضائل کی دنیا میں اس مقام پہ کھڑے ہیں کہ بڑے سے بڑے علماء اور مراجع اور مجتہد بھی اپنے قلم سے یہ لکھتے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ انہیں عصمت کا نمونہ لکھا جائے۔
یا نہ لکھا جائے، ایسے مرتبے پہ جو فائز ہو جائے اسے عباس و زینب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ ساری دنیا کو نصیری کے خدا پر ناز ہے، ساری دنیا کو نصیری کے خدا پر ناز ہے، ناز کرتا ہے نصیری کا خدا عباس پر۔ توجہ کرے میرے عزیزو، ساری دنیا کو نصیری کے خدا پر ناز ہے، ناز کرتا ہے نصیری کا خدا عباس پر، تو ساری دنیا کو نصیری کے خدا پر ناز ہے، ناز کرتا ہے نصیری کا خدا عباس پر، تو چادر تطہیر تھوڑی اور بڑھ جاتی اگر، توجہ کرے بھائی دو، چادر تطہیر تھوڑی اور بڑھ جاتی اگر، ایک سرا زینب پہ ہوتا دوسرا عباس پر۔ صلوات پڑھ دے محمد پر۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں عظمت بس بالکل وقت تمام ہو گیا۔ اللہ نے جس طرح سے انہیں آغوش علی اور فاطمہ میں دیا تھا، اسی طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو کائنات کے لیے نمونہ بنا کے پیش کیا۔ اولاد کا خدا سے مانگ لینا اور ہے، اولاد کا ویسا بنا دینا جیسا خود ہو یہ بہت سخت مرحلہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے جناب ابوالفضل العباس علیہ السلام کو وہ جزا دی کہ آواز دی ہے میرے عباس، شان قلم ہو گئے، کوئی بات نہیں، میرے دین کے لیے حسین کی نصرت پہ گئے ہیں نا، میں تمہیں باب الحوائج بنا دیتا ہوں۔ عباس، کٹے ہوئے ہاتھوں سے کوئی دے نہیں سکتا، لیکن میں تمہیں باب الحوائج بنا رہا ہوں، اب تم کٹے ہاتھوں سے دنیا کو تقسیم کر۔ اور ادھر زینب، کون زینب سنیں گے؟ ارباب مقاتل لکھتے ہیں جب جناب سیدہ دربار میں گئیں ہے نا، دربار میں گئی تو لکھا ہے کہ جب جا گئی تھی بی بی تو بال کالے تھے، کمر جھکی ہوئی نہیں تھی، رخسار پہ نشان نہیں تھے، لیکن جب دربار سے بی بی واپس آئی ہیں تو جناب زینب نے اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کے بس ایک جملہ کہا، اماں دربار سے آ رہی ہیں، کمر خمیدہ، بال مائل بس سفیدی ہو گئے۔ جیسے ہی بیٹی نے ماں سے کہا نا کہ اماں دربار سے آ رہی ہیں، تو سنیں گے جناب سیدہ نے جو مقتل کا صحیح فقرہ ہے وہ یہ ہے، مقتل کہتا ہے سیدہ نے اپنی بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، بس ایک جملہ کہا ہے، میری لاڈلی دربار کی بات مت کر۔ ارے سیدہ جس دربار میں گئی تھی وہ مسلمانوں کا دربار تھا، وہ صحابیوں کا دربار تھا، لیکن اے زینب جب قتل حسین کے بعد تمہیں دربار میں جانا ہوگا تو شام کا دربار ہوگا، شرابیوں کا مجمع ہوگا، زینب بال کھلے ہوئے ہوں گے،
زیادہ مصیبت کہاں پڑی تو بس ایک جملہ کہتے الشام الشام الشام۔ جزاکم اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء و عزائے فاطمیہ کے عزیزوں۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جناب زینب اپنی ماں اور اپنے باپ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ باپ نے نام ہی زینب رکھ دیا تھا۔ باپ نے نام ہی زینب رکھ دیا تھا۔ وہ بیٹی جو اپنے باپ کی زینت بن جائے اسے زینب کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولائے کائنات اس دنیا سے جانے لگے اپنی بیٹی کو اپنے زانوں پہ بٹھایا، اے زینب یاد رکھنا میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں، اے میری زینب کربلا آئے گی، حسین پیاسا ہوگا، حسین شہید کیا جائے گا، میرے لال حسین کا خیال رکھنا۔ ادھر فاطمہ جاتے جاتے زینب سے یہی وصیت کرتی ہے، اے میری بیٹی حسین کا جب آخری وقت ہوگا تو میں نہ ہوں گی، بس میری طرف سے میرے حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا۔ ادھر علی زینب کو بلاتے ہیں، اپنے زانوں پہ بٹھا کے کہتے ہیں، اے میری بیٹی حسین کا خیال رکھنا۔ پھر حسین کو بلایا جاتا ہے، اے حسین کربلا آئے گی، تمہاری شہادت کے بعد میری بیٹی کے سر پہ چادر نہیں ہوگی، اے حسین جب آخری وقت آئے گا تو میری بیٹی کے شانوں کا بوسہ لے لینا۔ ارے مقتل لکھتا ہے کربلا آ گئی، نہ اس وصیت کی خبر وہاں تھی نہ اس وصیت کی خبر یہاں تھی۔ ارے حسین آخری رخصت کو آئے، السلام علیکہ یا زینب و ام کلثوم و رقیہ و سکینہ، اے میری بیویوں تم پر حسین کا آخری سلام۔ اتنا کہنا تھا، بیویاں دوڑی ہوئی حسین کے قریب آئی، ایک ایک بیوی جدا ہو گئی، آخری لمحے میں زینب جیسی بہن بھائی کے قریب کھڑی ہے، اے بھیا ایک ماں کی وصیت رہ گئی، بھیا آواز دیے بہن جلدی بیان کرو، عصر کا ہنگام قریب ہے۔ ارے زینب نے آواز دی، بھیا ذرا غریبان چاک کر دو۔ ارے بھائی کے گلے پہ ماں کی طرف سے بہن نے بوسہ دیا، اے بھیا اب ماں کی نسی وصیت تھی کہ حسین کے گلے کا بوسہ لے لینا، اتنا سننا تھا۔ بھائی نے زینب کے بازوؤں کو پکڑا، قریب کیا، بازوؤں کا بوسہ لیا، اے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اماں نے آخری لمحے وصیت کیا تھا، اے حسین جب میری زینب کو چھوڑ کے جانا بازوؤں کو بوسہ لے لینا، اس لیے کہ تمہارے باپ ظالم کے درے ہوں گے، زینب کا شانہ ہوگا، زینب کا شانہ ہوگا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ينقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، اس مجلس حسین کا واسطہ، وارث حسین کا واسطہ، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اے میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہم جس گھر میں ہیں ہم سب کو اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے گھر کو سکون کا باعث قرار دے سکیں۔ اے میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، علی و فاطمہ، خدیجہ و رسول اللہ، آدم و حوا
زینب و عباس جیسے خاندان کا واسطہ میرے اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کی، اپنی بچیوں کی دینی تعلیم اور قرآنی تعلیم کے انتظام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کر سکیں، اس لیے کہ ہم نے جو گناہیں کی ہیں وہ ہم جانتے ہیں، اور جو واسطے ہیں یہ بہت بڑے ہیں، لیکن پھر بھی تو نے ہی کہا ہے ان ذوات مقدسہ کا نام لے کر ہمارے لیے دعا کرو، اپنے لیے دعا کرو، اپنی گناہوں کی مغفرت چاہو، ہم بخش دیں گے۔ الہی بحق ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار تجھے فاطمۃ الزہرا کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ، ہم سب کی گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو دامن عفو میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو صاحبان روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ میرے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما، جو صاحبان اولاد ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ میرے اللہ جن جن لوگوں نے جہاں جہاں بھی جناب سیدہ کی بارگاہ میں دامے درمے سخنے جس طرح سے بھی شرکت کی ہے، پروردگار ان کی شرکت کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔